الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی نسبت سے کچھ گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل جانے کے 10 سال بعد 10 نوی میں نبوت کے 10ویں سال میں اللہ رب العزت نے معراج کرایا، اور معراج کس سن میں کس مہینے میں ہوا، اس میں مختلف اقوال ہیں. ان مختلف اقوالوں میں سے ایک قول رجب کے مہینے کا ملتا ہے کہ 27 رجب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا. میرے اللہ نے جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں، سب کو اللہ جل شانہ نے معراج کرایا ہے، لیکن ان سب کا معراج بطور امتحان کے تھا، اور میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج بطور انعام کے ہے. معراج عروج سے ہے، اور عروج بلندی کو کہتے ہیں، اور میرے اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام علیہم السلام کو یہ عروج، یہ بلندی عطا فرمائی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عروج ملا ہے، جو معراج ہوئی ہے، جو بلندی ملی ہے، تمام انبیاء اکرام علیہم السلام سے بڑھ کر ملی ہے. تو اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 50ویں سال گزر جانے کے بعد یہ معراج کرایا. 40 سال عبادت میں گزرے، زہد میں گزرے، اذکار میں گزرے، یاد الہی میں گزرے. نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، اور پھر نبوت مل جانے کے 10ویں سال میں میرے اللہ نے معراج کرایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھوں کو دھونے کے لیے، غموں کو دھونے کے لیے، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غموں کی اور دکھوں کی انتہا ہو گئی، تو اللہ رب العزت نے آپ کو وہ مقام عطا، وہ عروج، وہ بلندی عطا فرمائی جو آپ سے پہلے کسی کو نہ ملی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہ لائے کہ ابا دنیا سے جا چکے. دنیا میں تشریف لائے 6 سال کے تھے کہ والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. 8 سال کے ہوئے تو چچا کا انتقال ہو گیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی امہات المؤمنین میں ہم سب کی سب سے پہلی ماں حضرت صدیقہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو چکا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غم سے نڈھال ہو گئے. شام ابی طالب کے اندر کافروں نے، دشمنوں نے 3 سال تک قید میں رکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے پینے کی اشیاء کو بند کر دیا گیا. میری اماں سیدنا صدیقہ
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے محبوب سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کے سب سے زیادہ جو ہے صدمہ پہنچائے جانے والے لمحات کون سے ہیں، جو آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ شاق گزرے، مشقت میں گزرے، پریشانی میں گزرے، غم میں گزرے؟ تو میرے نبی نے فرمایا اے عائشہ طائف کے سفر کو میں کبھی نہیں بھول سکتا کہ میں گیا، کوئی میرے ساتھ ایسا شخص نہ تھا جو کلمہ پڑھتا ہو، مسلمان ہو، میرا حامی ہو، میرا ناصر ہو۔ میں تنہا طائف کے سفر پر گیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لوگوں کو ایک رب کی طرف متوجہ کیا، تو لوگوں نے بجائے میری بات کو تسلیم کرنے کے، قبول کرنے کے، مجھے میری تردید کی، اور نہ صرف تردید کی، مجھے برا بھلا کہا گیا، مجھ پر پتھر برسائے گئے، سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم میرا خون میں لہو لہان ہو گیا، میرا جسم جو ہے خون میں لت پت ہو گیا، اور زخموں سے میں چورا چور ہو گیا، اور آوارہ لڑکے میرے پیچھے لگا دیے گئے، انہوں نے مجھے گالیاں دی، انہوں نے مجھ پر پتھر برسائے، تو میں نڈھال ہو گیا۔ تو طائف کا سفر میں نہیں بھول سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو معراج کرائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم دھل جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان غموں کو بھول جائے، ایسا مقام عطا فرمایا جو آج تک کسی کو نہ مل سکا، نہ مل سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معجزات عطا فرمائے، ان معجزات میں ایک بہت بڑا اور نمایاں معجزہ یہ واقعہ معراج کا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں روایات میں آتا ہے سب سے زیادہ معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں۔ تقریباً 3500 معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے بتلائے گئے ہیں۔ معجزہ اسے کہا جاتا ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہو اور نبی کے ہاتھ پر صادر ہو۔ معجزہ اسے کہا جاتا ہے جو جس کے سامنے ہر چیز عاجز آ جائے، جو کوئی نہ کر سکے وہ اللہ نبی کے ہاتھ سے کرا دے، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ معجزہ ملا ہے معراج کا، یہ ایسا معجزہ ہے جس سے عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، حیران ہو جاتی ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی رات میں اور ایک ہی ساعت میں، ایک ہی گھڑی میں، چند لمحوں میں، چند سیکنڈوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جا پہنچے، مسجد اقصیٰ سے آسمان کی بلندیوں پر جا پہنچے، ساتوں آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا پر جا پہنچے، اور بیت معمور پر جا پہنچے، اور اللہ رب العزت کی قربتیں مل گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ رب العزت نے یہ معجزہ آپ کو عطا فرمایا جس سے لوگوں کی عقلیں حیران رہ گئی، دنگ رہ گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی معجزے کا تذکرہ فرماتے ہوئے میرا رب 15ویں پارے کی پہلی آیت سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے معجزات عطا فرمائے، عام طور پر اللہ رب العزت نے ان معجزات میں پہلے نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی، پھر اپنی طرف کی۔ جیسا کہ ایک غزوے میں اللہ رب العزت نے کہ پیغمبر کے ہاتھ سے یہ معجزہ صادر ہوا کہ آپ مٹھی میں مٹی لیتے ہیں اور کافر دشمنوں کے لشکر کی طرف پھینکتے ہیں، سب کی آنکھوں میں مٹی کے ذرات پہنچ جاتے ہیں، اور دشمن جو ہے شکست کھا کر حواس باختہ ہو کر میدان کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رما، جو آپ نے پھینکا آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا، یعنی اللہ رب العزت نے سب کی آنکھوں میں پہنچایا۔ پھینکنے والی نبی کی ذات تھی، پہنچانے والی اللہ کی ذات تھی۔ تو اللہ رب العزت معراج کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ یہاں پر نسبت اپنی طرف کرتے ہیں، نبی کی طرف نہیں کرتے کہ نبی خود سے نہیں گئے، اسے لے جانے والی ذات ہے، اور وہ ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور وہ اللہ کیسا ہے؟ سبحان، وہ پاک ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے کر گئی۔ کون ذات؟
اللہ کی ذات، سبحان کسے کہا جاتا ہے؟ جو ہر کمزوری سے پاک ہو، سبحان اسے کہا جاتا ہے جو ہر عیب سے پاک ہو، سبحان اسے کہا جاتا ہے جو ہر حاجت سے پاک ہو، ہر کمزوری سے پاک ہو، ہر عیب سے پاک ہو، ہر کمزوری سے پاک ہو، ہر ضرورت سے پاک ہو، اسے سبحان کہا جاتا ہے۔ تو اللہ وہ ذات ہے جو اپنے بندے کو لے کر گئی، جب جسے اللہ لے کر جائے تو اللہ رب العزت کسی کے لے جانے میں کسی چیز کے محتاج نہیں، وہ لے جائے تو ایک گھڑی میں لے جائے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اس نے زمین اور آسمان کو اپنے امر کن سے بنا دیا، 6 دنوں میں بنا دیا۔ یہ امر کن جو ہے اللہ رب العزت نے سمجھانے کے لیے بتلایا، ورنہ اللہ کو تو کن کی بھی ضرورت نہیں کہ بن جا ہو جا، تو اللہ تو پہلے جو ہے 1 سیکنڈ میں وہ کچھ کر دکھائے جو کسی کو کوئی عقل میں نہیں آ سکتا۔ تو اللہ رب العزت کے لیے کیا مشکل تھا؟ نبی کو راتوں رات معراج پر لے جائیں اور 7 آسمانوں کو سیر کرا دیں، جنت اور جہنم کے نذرانے دکھا دیں، اور جو ہے پل صراط دکھا دیں، براق پر سوار کرا دیں، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے یہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غموں سے نڈھال ہوئے، پریشان ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر تشریف فرما تھے؟ مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ دوسرا قول یہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی جو ہے رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے اندر تشریف فرما تھے۔ تیسرا قول یہ ملتا ہے کہ مسجد حرام یعنی بیت اللہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ مسجد حرام کسے کہا جاتا ہے؟ جو خانہ کعبہ ہے، اس کے ارد گرد جتنا محل ہے، جتنی جگہ ہے، اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ اسے حرام کا لفظ کیوں بولا گیا؟ کیونکہ یہ احترام کی جگہ ہے، یہ حرمت والی جگہ ہے، یہاں پر کوئی شکار نہیں کر سکتا، یہاں پر کوئی قتل و غارت نہیں کر سکتا، یہاں پر کوئی برائی نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر جو ہے احترام کی یہ جگہ ہے، اسی لیے منع ہے، کوئی کافر یہاں پر آ نہیں سکتا، کوئی مشرک یہاں پر آ نہیں سکتا، یہ پاکیزہ جگہ ہے، پاکیزہ لوگوں کے لیے۔ تو ایک روایت یہ ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ غرض یہ تو علماء نے تطبیق یہ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے اپنے گھر میں تھے یا ام ہانی کے گھر میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، لیکن وہ آرام فرمانا ایسا تھا جیسا کوئی اپنی نیند میں ابھی نیند کی شروعات کی ہو، یعنی آ کر لیٹا ہو اور لیٹنے کے بعد آنکھیں ابھی لگی ہوئی ہوں، کوئی آ کر اٹھا دے اور اس سے پھر وہ کہے ابھی تو میں سویا ہی تھا تو آپ نے مجھے آ کر اٹھا دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ابھی بند ہوئی تھی کہ پوری طرح نیند کی آغوش میں ابھی نہیں گئے تھے کہ اللہ رب العزت نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے پاس بھیج دیا، جاؤ میرے یار کو لے کر آؤ، میرے حبیب کو لے کر آؤ، اللہ میرے محمد کو لے کر آؤ۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایت دی گئی۔ کیا ہدایت دی گئی؟ کہ آپ جاؤ تو یوں نہ کرنا کہ ہاتھ کو پکڑ کر انہیں جھنجھوڑنا شروع کر دو، یا سر کو پکڑ کر جھنجھوڑنا شروع کر دو، یا پاؤں کو پکڑ کر جھنجھوڑنا شروع کر دو، یہ تو بے اکرامی ہے، یہ میرے محبوب کو تکلیف کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا، بلکہ اے جبرائیل تو میرے فرشتوں میں، نورانی مخلوق میں سب سے اعلیٰ فرشتہ ہے، تجھے میں بھیجتا ہوں، تیرے 600 پر ہیں، اے جبرائیل تیرے پروں میں جو سب سے اوپر کا پر ہے تو میرے محبوب کے تلووں پر لگانا اور آہستہ آہستہ اسے ملنا، جس سے میرے محبوب کو راحت پہنچے، تکلیف نہ پہنچے۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ہدایت دے کر آپ کو بھیجا گیا۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک پر اپنے پشت پر 600 لگے ہوئے پروں میں جبرائیل سب سے اعلیٰ افضل اور فرشتوں کا سردار، اب اس کی پشت پر اوپر ہوتے ہیں، جسم نیچے رہ جاتا ہے، پھر ان پروں میں سب سے اوپر کا جو پر ہے اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہوئی، تو اس پر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے مبارک پر لگاتے ہیں، ملتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرنے کے لیے، جس سے ہمیں ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ جب کبھی کسی اپنے بڑے کو جگایا جائے، اٹھایا جائے، آپ کا استاد ہے، آپ کا والد ہے، آپ کا بڑا بھائی ہے، آپ کا بڑا عزیز ہے، تو آپ اسے نیند سے بیدار کرنا چاہو تو اسے آوازیں دے کر بیدار نہ کرو، اس کے سر کو پکڑ کر نہ جھنجھوڑو، اس کے ہاتھ کو پکڑ کر نہ جھنجھوڑو، بیوی ہے خاوند کو اٹھائے اسے زور سے پکڑ کر نہ جھنجھوڑے، آوازیں لان تان کر اسے نہ اٹھائے خاوند کو، بلکہ کس طرح اٹھائے؟ محبت سے،
پیار سے پاؤں کو دبا کر کہ اسے راحت ملے، سکون نہ ملے، سکون ملے، بے آرامی نہ ملے، بے سکونی نہ ملے، تکلیف نہ ہو، اسے پریشانی نہ ہو، تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں اٹھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا گیا، پھر آپ کو یہ خوشخبری دی گئی کہ آپ کے اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے، وہ آپ کو سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں لے کر آئے، بیدار کرنے کے بعد مسجد حرام میں آپ کو لٹایا گیا، اور لٹانے کے بعد پھر آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، یعنی سینے سے لے کر ناف تک کی جو جگہ ہے اس کو چیرا گیا، اور اس کو چیرنے کے بعد اس کے اندر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو باہر نکالا گیا، اور نکالنے کے بعد آب زمزم سے اسے دھویا گیا، اور دھونے کے بعد کیوں دھویا گیا؟ تاکہ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے اندر، جسم کے اندر اللہ رب العزت کے انوارات، برکات، رحمتیں، برکتیں پوری طرح پیوست ہو جائیں، اندر جو ہے داخل ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو اس لیے آب زمزم سے دھویا گیا۔ تو آب زمزم یہ برکت کا ایک ذریعہ ہے، شفا کا ایک ذریعہ ہے، یہ پانیوں میں سب سے اعلیٰ پانی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کرنے کے بعد، دل کو رکھنے کے بعد بالکل اسی طرح کر دیا گیا جس طرح کہ پہلی حالت میں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اور آج کے دور کے اندر سائنس بہت آگے ترقی کر چکی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں جن کے جسموں کے آپریشن ہوتے ہیں اور جو ہے دل کے وال بند ہو جاتے ہیں، سینوں کو چیرا جاتا ہے، بچوں کی بڑے آپریشن کے ذریعے ولادت کی جاتی ہے، دوبارہ اسے اسی طرح جسم کو سلائی کر کر اس میں ٹانکے لگا کر اسی طرح کر دیا جاتا ہے جس طرح پہلی حالت میں تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سینے کو چاک کیا، چاک کرنے والے اللہ کے فرشتے اور چاک کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے، تو ان کے لیے کیا مشکل تھا؟ بس فرق یہ ہے کہ آج کسی کے جسم سے دل کو باہر نکال کر اس کے جسم سے دل کو باہر نکال دیا جائے تو وہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا، دل کے وال بند ہوتے ہیں، دل کو باہر نہیں نکالا جاتا، اندر ہی رکھا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ آپ کے دل کو باہر نکال کر آب زمزم سے دھو کر اسے دوبارہ سینے میں پرو دیا گیا، رکھ دیا گیا، اور سینے کو دوبارہ پہلی حالت میں جو ہے تبدیل کر دیا گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، وضو فرما کر نوافل ادا کیے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے براق سواری کو پیش کیا گیا۔ براق اللہ نے اس کا نام رکھا، براق کا لفظ برق سے ہے، برق کہتے ہیں بجلی کو۔ آپ کی یہ بجلی جو مصنوعی بجلی ہے، جو انسانوں کی بنائی ہوئی ہے، اس بجلی کی رفتار فی سیکنڈ 1,80,000 میل ہے، یعنی بٹن دبائے 1,80,000 میل کا فی سیکنڈ کے حساب سے سفر کرتی ہے۔ تو یہ براق جو ہے اللہ نے اس کو نام بجلی کا دیا کہ اس کی رفتار انسانوں کی بنائی ہوئی بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں دیکھتا ہوں براق سواری کی پشت پر جب سوار ہوا، میں نے دیکھا جہاں براق سواری کی نظریں پڑی وہاں پر اس کا وہ دوسرا قدم ہوتا، یعنی اس کی نظریں جنت کی نظریں تھی۔ ہم انسانوں کی نظریں دنیاوی نظریں ہیں، ہماری آنکھوں کے ایک حد ہے، ہم ایک حد تک دیکھ سکتے ہیں، اس سے آگے ہمیں نظر نہیں آتا۔ جنت کی سواری کی نظریں دنیا کے انسانوں کی نظروں سے ہزار لاکھوں کروڑ ہاں دگنی ہوتی ہے۔ تو براق سواری کی نظر جہاں پر پڑتی وہاں پر اس کا دوسرا قدم ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب براق سواری پر سفر کرتے ہیں، سوار ہوتے ہیں، تو بدکنا شروع ہوتی ہے۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ڈانٹا، اے براق تو کیوں بدکتی ہے؟ تو کیا پریشانی ہے؟ تو دیکھتی نہیں تیرے پشت پر جو ہے پورے عالم کا نبی سوار ہے، اللہ کا محبوب سوار ہے، نبیوں کا سردار سوار ہے، امام الانبیاء، خاتم الرسول سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیری پشت پر سوار ہے، تو شوخی مارتی ہے، تو بدکتی ہے، تجھے ہوا کیا ہے؟ براق سواری کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، وہ بولتی ہے، میرا رب اسے قوت گویائی عطا فرماتا ہے، وہ کہتی ہے میں اپنے رب کے شکرانے کے طور پر کہ میرے رب نے مجھ پر احسان کیا کہ اللہ کا نبی، نبیوں کا سردار میری پشت پر سوار کرایا، اللہ نے مجھ پر احسان کیا، میں اس احسان کی بنا پر کہ اللہ نے مجھ پر شفقت فرمائی، مجھ پر احسان فرمایا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے
اللہ نے جنت کے اندر ہزاروں براق تیار کی تھی اور ہزاروں براقوں کو اللہ نے یہ فرمایا تھا تم میں سے کسی ایک کی پشت پر میں اپنے محبوب کو سوار کروں گا، میں اپنے حبیب کو سوار کروں گا، میں اپنے محمد کو سوار کروں گا۔ تو جنت کی یہ سواریاں خوشی سے جھوم اٹھتی تھی کہ میں ہو سکتا ہے مجھ پر سوار ہو جائے، ہو سکتا ہے مجھ پر سوار ہو جائے، لیکن میں تنہا ایک کنارے پر کھڑے ہو کر رویا کرتی تھی، پتہ نہیں میرا نمبر آ سکے گا یا نہیں آ سکے گا، مجھ پر محمد سوار ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا۔ تو میرا اللہ نے جب جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ براق کو لایا جائے تو میرا انتخاب کیا، میرے اللہ نے فرمایا اس براق کو لے کر آؤ جو تنہائی میں کھڑی تھی اور نبی کی محبت میں رویا کرتی تھی کہ میری پشت پر جو ہے اللہ کا نبی سوار ہو جائے، اسی کو لے کر آؤ۔ تو میرا اللہ نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی کہ آج مجھے نبی کی پشت پر سوار کرنے کے لیے پیش کیا گیا، تو میں اس خوشی کی وجہ سے جھوم رہی ہوں، میں اس خوشی کی وجہ سے خوش ہو رہی ہوں۔ تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب براق سواری پر سوار ہوئے تو اڑنے لگی وہ براق سواری۔ تو یہ براق سواری جو تھی کھچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑا اس کا قد تھا اور انتہائی حسین جمیل خوبصورت یہ جانور تھا، کھچر سے چھوٹا گدھے سے بڑا، اور اللہ نے اس کی رفتار میں بجلی سے زیادہ شدت رکھی تھی۔ جب یہ اڑنے لگی تو زمین اس کو چمٹ گئی، زمین اس کو چمٹ گئی کہ یہ اعزاز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہا ہے کہ آسمانوں کی سیر ہو رہی ہے، یا اللہ میں اس سے محروم ہو رہی ہوں، یا اللہ مجھے اس سے محروم نہ کر، یا اللہ میری سیر کرا، مجھ پر اسے گھما، میری سیر کرا۔ تو اللہ رب العزت سے یہ فریاد کرتی ہے زمین، تو اللہ رب العزت اس کی فریاد کو سنتے ہیں۔ تو براق سواری پہلے کہاں جاتی ہے؟ مدینہ جاتی ہے۔ جب کھجوروں کے جھنڈ نظر آتے ہیں، حضرت جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، فرمایا کہ یہ جھنڈ ہیں مدینہ کے کھجوروں کے، آپ ان قریب اس جگہ پر ہجرت کر کر تشریف لائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر اتارا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 2 رکعت نفل ادا کیے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آگے لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جاتے ہیں؟ اس سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کوہ طور پر جاتے ہیں، جہاں پر نبی کریم حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے 40 راتیں گزاری تھی، اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے تھے تاکہ کوہ طور بھی اس افسوس میں نہ رہے، حسرت میں نہ رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ پر آنے کی سعادت سے میں محروم ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت کے پیغمبر کو وہاں پر اتارا گیا، آپ کو اس جگہ کو دکھایا گیا، اور دکھانے کے بعد آپ نے وہاں پر نوافل ادا کیے، پھر آپ کو آگے لے جایا گیا مدین کی طرف، قوم حضرت شعیب علیہ السلام کے علاقے کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر اتارا گیا، آپ نے وہاں بھی 2 رکعت نفل ادا کیے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بیت اللحم کی طرف لے جایا گیا جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تو اللہ رب العزت کو یہ زمین کی سیر کرائی، پیغمبر کو زمین کی سیر کرائی جا رہی ہے تاکہ زمین جو ہے یہ بھی حسرت اور افسوس میں نہ رہے، اور تاکہ مکہ کے کافر، مکہ کے مشرک اس غلط فہمی میں نہ رہے، کیونکہ آسمانوں کو انہوں نے دیکھا نہیں، جنت کو انہوں نے دیکھا نہیں، سدرۃ المنتہا کو انہوں نے دیکھا نہیں، آسمان کے حالات کو انہوں نے دیکھا نہیں، زمین کو تو انہوں نے دیکھا ہے، کوہ طور کو تو انہوں نے دیکھا ہے، مدینہ کو تو انہوں نے دیکھا ہے، مدین کو تو انہوں نے دیکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے اور یقیناً لوگ پوچھیں گے کہ کیسے ممکن ہے کہ راتوں رات چند گھڑیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہو گیا، تو جو کچھ انہوں نے دیکھا ہوا ہے وہ سوال کریں گے کہ مدین کیسا تھا، کوہ طور کیسا تھا، مدینہ کیسا تھا، بیت اللحم کیسا تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا انہیں سب کچھ بتلایا، اور انہیں یقین آ گیا کہ واقعتاً یہ چیزیں تھیں، یہ چیزیں ہیں، یہ ان کی جو ہے یہ حیت ہے، یہ کیفیت ہے۔ تو میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا، بہت عظیم یہ اللہ رب العزت نے پیغمبروں میں سب سے اعلیٰ فضیلت جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور یہ سعادت عطا فرمائی کہ آپ کو معراج ہوا، آپ کو بلندی ملی جو کسی کو نہ ملی، تو یہ اعزاز کسی اور کو نہ ملا۔ تو جو جتنا دین پر عمل کرتا ہے، میرا رب جس کو جتنا دین کا علم عطا فرماتا ہے، اسے دنیا کے اندر اتنا ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، غموں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ میرا اللہ نے دنیا کو اس کے لیے بنایا، لیکن اس کے لیے، اس انسان کے لیے دنیا کو نہیں بنایا کہ
یہ دنیا کے لیے رہے، اللہ نے اس کے لیے تو جنت کو بنایا ہے کہ جنت کے لیے بنا ہے، آخرت کے لیے بنا ہے۔ لہٰذا ہم لوگ اپنی آخرت کی فکر کریں، نبی کے طریقوں کو اپنائیں، نبی سے محبت کریں، دنیا کی ظاہری بناوٹوں میں نہ پڑے، اس کے دھوکے میں نہ پڑے۔ اللہ نے اس سے بیدار کیا ہے کہ تم دھوکے میں نہ پڑو، یہ تو دھوکہ ہے، دھوکے کا گھر ہے، لہٰذا اس سے بچو اور آخرت کی فکر کرو، اپنے رب کے حکموں کو نہ توڑو۔ باقی واقعہ انشاءاللہ میں آئندہ جمعۃ المبارک بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔